جب ماں اور جب جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی اللہ کی طرف سے تو وہ سسٹم شروع ہو چکا ہوتا ہے. وہ جو پہلی دفعہ کا جو دودھ ہوتا ہے باقی دفعہ کے دودھ کے مقابلے میں یہ دودھ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے, باقی میں بھی ہوتا ہے. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں, وٹامن اے بھرپور مقدار کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر, جو بچے کے لیے بہترین چیز ہے. اور اس میں ایسے اہم اور مفید چربیلے ایسڈ اور تیزابیت کی چیزیں اللہ نے ڈالی ہوتی ہیں ماں کے دودھ میں. بچہ پیتا ہے, اس سے بچے کی آنکھوں کی روشنائی تیز ہوتی ہے, بچے کے دماغ کی گروتھ اور نشو و نما بڑھتی ہے, خون کی نالیاں محفوظ رہتی ہیں. جب بچہ دودھ پیتا ہے ایسے اینٹی باڈیز اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کے اندر ڈالے ہوتے ہیں کہ اس دودھ پینے کی وجہ سے اس کے دماغ کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں, پیشاب کی نالی کی اللہ حفاظت کرتے ہیں, بچے کے آنتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں ماں کی دودھ کی وجہ سے. اور سانس کی جو بیماریاں آتی ہیں ماں اگر صحیح طور پر پرہیز کرے, یہ نہیں گولے گھنٹے بھی کھا رہی ہے دودھ بھی پلا رہی ہے تو پھر تو اس کا اثر پڑے گا. یہ تو وہ ہے کہ پرہیز بھی کرے. تو ماں اگر پرہیز کرے اور بچے کو دودھ پلائے, سانس کی تقریباً بیماری کیا ہوتی ہے بچے کی اس سے ختم ہوتی ہے. اور اسی طرح ماں کا ممتا کا جو نظام ہے, جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے جو جذبات ہیں, اس کے جو احساسات ہیں وہ بچے میں منتقل ہوتے ہیں. یہ بچہ اور زچہ, ماں بیٹا, ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے. تبھی تو دیکھیں یورپ میں دیکھیں ماں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, ڈبوں پر ٹرخا رہی تو ماں ان کو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. باپ بوڑھا ہو گیا, چلو بھائی اولڈ ایج ہاؤس شیر شاہ کباڑی بازار, ادھر کیا کر دو, بابا جی کو منتقل کر دو, یہ ہوتا ہے. اور یہاں جیسی ماں آہ کرتی ہے اچھا بچہ, اس کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے. ماں کے سر میں درد ہوتا ہے, بچہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے, میری ماں کو کیا ہو گیا. والد کو کچھ ہوتا ہے, بچے کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں. یہ وہ جو دودھ پلانے کا سسٹم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا جذبات کی منتقلی فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے ماں اگر دودھ ہو اور نہ پلائے, اور کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے, ایک تو ہے نا ڈاکٹروں نے جو تجربے کار ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ بھئی دودھ کی مقدار کی کمی کی وجہ سے آپ دودھ نہ پلا, وہ الگ بات ہے, وہ معذوریاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ وہ ہے کہ دودھ ہے, کچھ بیماری نہیں, پھر بھی دودھ نہیں پلاتی, چھاتی کا کینسر ہوتا ہے اس سے. اور اسی طریقے سے مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. تو جب بیماریاں ہوں گی تو ظاہر بات ہے وہ بیماریوں کا مجموعہ بنے گا. اور اس دوران اگر ماں کی کوئی جسم میں کوئی بیماری آنا شروع ہو جائے, یعنی کہ تعدیہ اس کو ہم کہتے ہیں, انفیکشن, عربی میں اس کو تعدیہ کہتے ہیں. انفیکشن اگر کیا ہے اور اس سے بھی بچہ بچتا ہے, ماں بھی بچتی ہے. ماں کیسے, اب ماں کو کوئی انفیکشن شروع ہو گیا تو اللہ نے اندر ہی خون کے اندر ایسا سفید قسم کا کیا ہے مایا کی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے, اب وہ حرکت میں آتا ہے, وہ اینٹی باڈیز بناتا ہے. یعنی اس انفیکشن کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ فورس تیار کرتے ہیں جسم کے اندر. اب جب فورس تیار ہو رہی ہے وہ خون کے اندر شامل ہے, تو ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے, تو وہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اندر سے وہ بیماری ختم ہوتی ہے, اور وہ طاقتور چیز دودھ کے ذریعے سے بچے میں منتقل ہوتی ہے. تو بچے کے اندر بھی وہ طاقتور چیز منتقل ہو رہی ہے, وہ تعدیہ, وہ جو بیماری ہے انفیکشن کی بیماری, وہ جو دودھ پلا رہی ہے, دودھ کے اندر وہ اینٹی باڈیز بھی منتقل ہو گئے, اور بچے کے اندر وہ منتقل ہوئے, تو بچہ بھی انفیکشن سے کیا ہو گیا, محفوظ ہو گیا, ماں بھی محفوظ ہو گئی. اللہ کا نظام کیسا زبردست ہے. تو یہ بچے کو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ ماؤں کو چاہیے کہ مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال کیا کریں بھائی, دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاع, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی بنا اجازت کے کسی دوسرے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اس کے بیچ میں کچھ اور باتیں بھی آ رہی ہیں نا, تو کہتے ہیں نہیں پلا سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر. ہاں, اگر بچہ وہ نومولود بچہ مر رہا ہے, تڑپ رہا ہے, اور اگر دودھ نہیں پلائے گا مر جائے گا, اب شوہر کو فون کھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے, اب دودھ پلائے, اس لیے کہ انسانی جان خطرے میں ہے, انسانی جان قیمتی ہے. یہ مر گیا تو ہم سے پوچھ ہوگی, اس لیے کہ ہمارا عمل, اگر ہم اپنا عمل دکھاتے تو ہو سکتا بچہ بچ جاتا. ہم نے سست روی کا مظاہرہ کیا, دیکھو نا افغانستان میں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ بچہ کنویں میں 3 دن سے تھا، وہاں کا کتنا بڑا وزیر۔ ہمارے والے تو کہتے ہیں کہ بچے تو کیا ہے، ورش میں وہ گاڑیوں میں یہ پیدا ہو جاتے ہیں، روز کا معمول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 دن تک وہ اپنی جتنی ان سے ہو سکی انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں لگائیں، بچہ نہیں بچ پایا، قدرت کا نظام، لیکن کوشش تو انہوں نے کی۔ اور پھر ان کا وزیر حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا وہ وہاں آ کر رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہی یاد آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی مرے گا تو عمر سے پوچھ ہوگی، یہ اسی کے فرزند ہیں، انہی کے وارث ہیں۔ تو خیر، ماں اگر دیکھ رہی، عورت دیکھ رہی ہے کہ میں شوہر کو اگر اطلاع کروں گی شوہر پتہ نہیں کہاں ہے، اور اسی اسنا میں بچہ مر جائے گا، تو شوہر کی بنا اجازت کے اب اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ جڑیوں گل سمجھ میں آندی ہے؟ اچھا، دوسری بات، یہ میری ہر بات دوسری ہو رہی ہے آج، کہ ایک تو یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، فیڈ کرے، لیکن اگر کیا ہے اس طرح نہ کر سکے، بلکہ کسی بوتل میں ہوتا ہے بھائی، ایسی بیماریاں ہیں، جیسی بچے کی ولادت ہوئی بچے کو وہ شیشے کے باکس میں منتقل کر دی، ہفتے لگ جاتے ہیں، بچے کو فیڈ کی ضرورت ہے، اب کیا کیا جاتا ہے، دودھ نکالا جاتا ہے کسی کیا برتن میں، وہ بچے کو پلایا جاتا ہے، ایسے کیس آتے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہوگا، یہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے، ماں اور بیٹے کا تعلق رہے گا۔ یا اسی طرح اگر اس عورت نے کسی اور بچے کو اس طرح پلا دیا تو وہ اس کا بیٹا بن گیا، میراث میں شریک نہیں ہوگا، یہ رضاعی بیٹا کہلاتا ہے، یہ رضاعی بیٹا کہلاتا ہے، یعنی اب اس عورت کی اولاد سے اس لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ان کا بیٹا بن گیا۔ جب بیٹا بن گیا، یحرم من الرضاعۃ کما یحرم من النسب، کہ جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے، بہن بھائی سگے آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو اس بچے کے اوپر اس عورت کے بیٹیاں ساری کی ساری کیا ہو گئیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، کہ یہ ان کی بیٹی، یہ اس کی بہن بن گئی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے بھائی آج کل، کہ بچے کو یا بچی کو گود لیا اور بیوی کا دودھ ہی نہیں ہے۔ میں کیا کروں بھائی، میں مجبور ہوں، ابھی ایسے الفاظ کے انتخاب پر، میں پٹھان آدمی ہوں، لکھنؤ کی زبان مجھے نہیں آتی ہے، تو اس لیے خود ہی سمجھ لیں۔ اب وہ بچے کو گود لیا، دودھ ہی نہیں ہے اس کے لیے، اب وہ بچی بڑی ہو گئی ہے، تو جس نے گود لیا شرعاً اس کے ذمے ہے اس سے پردہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیوی نے تو دودھ پلایا نہیں ہے، یہ اس کا رضاعی دودھ والا باپ بنا ہی نہیں ہے۔ جب بنا نہیں ہے، یہ لڑکی بالغ ہو گئی، ان کا تعلق اجنبی مرد اجنبی عورت کا ہوگا، ان سے پردہ کرنا فرض ہوگا، نہیں کرتے ہیں تو ہم گناہگار ہیں بھائی، یہ شرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات کہ اگر کسی غیر کے بچے کو دودھ پلا دیا تو یہ اس کے سگے بچوں کے ساتھ میراث میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں تو منہ بولے بچے کو بھی میراث میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور بھائی جان نہیں ہو سکتا، شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ سگی اولاد تھوڑی ہے، یہ تو اس کی صرف کیا ہے کہ اس نے اس کو پالا ہے، احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اللہ اس کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک عورت مر گئی ہے، یہ کیس آتے ہیں، فقہا کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے ایسی باریک بینی سے مسئلے بتائے ہمیں۔ ایک عورت، مثال کے طور پر ایسا کیس بھی آیا، ایک عورت ہے، انتقال ہو گیا، اور کسی بچے نے، چھوٹا بچہ تھا 2 سال سے کم میں، اس نے آ کر کیا ہے فیڈ کرنا شروع کر دیا، چونکہ ابھی فوت ہوئی ہے، اس کے جسم میں دودھ موجود تھا، وہ دودھ بچہ اگر پی لے تب بھی یہ بچہ اس کی اولاد پر حرام۔ یہ رضائی بیٹا، اگر بیٹی ہے تو رضائی بیٹی بن گئی، اب یہ ان کی بچیوں یا بچوں کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک اور مسئلہ، حضرت جی کو کسی نے پلا دیا یاسین صاحب کو دودھ، ٹھیک ہے، اور اس کے بھائی ہیں، انہوں نے دودھ پیا ہے، اس خاتون کا دودھ پی لیا 2 سال سے کم کے عرصے میں، اب ان کے جو بھائی ہیں وہ اس خاتون کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی، یہ نہیں کر سکتے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے بیٹے بن گئے، جب بیٹے بن گئے تو وہ بیٹی، وہ لڑکیاں اس عورت کی اس پر کیا ہو گئی، حرام۔ حرام کا مطلب ہے کہ ان کا اب نکاح کا سلسلہ ختم۔ لیکن اس کے جو بھائی ہیں اگر وہ رشتہ بھیجنا چاہیں وہ بھیج سکتے ہیں، اور وہ ان کی بچیوں سے کسی سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ میں باریکی میں اس لیے زیادہ نہیں جا رہا کہ پھر وہ کیا کھچڑی بن جائے گی، اس لیے
اس کو اتنا ہی رکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ دودھ کے یہ 2 سال تک. اچھا ایک اور مسئلہ بھی آ گیا, وہ بھی سن لیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ الفاظ کا انتخاب اچھا ہو, لیکن اگر گڑبڑ ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. یہ 2 سال تک ہے. 2 سال کے اوپر اگر کسی نے دودھ پلا دیا, 3 سال 2.5 سال میں بھی میں نے کہا کہ امام صاحب کا قول ملتا ہے, اس سے اوپر اگر کسی نے دودھ پلا دیا, 3 سال کے عرصے میں پلا دیا, تو اب اس صورت میں وہ بچہ اس عورت کے اوپر حرام نہیں ہوا, اس لیے کہ جو پیریڈ تھا, جو نصاب تھا, جو کورس تھا, وہ کورس سے ہی آگے بڑھ چکا ہے. تو یہ ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ہوا. جب ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ہوا تو بڑا ہو کر یہ ان کی بچیوں میں سے کسی بچی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. شادی شدہ ہیں تقریباً, اس لیے مسئلہ عرض کر رہا ہوں. ہمارے لڑکوں کو وہ سائڈر بھی ایسے بیہودہ قسم کی باتیں بتاتے ہیں, یقین کرے بعد میں جب باتیں آتی ہیں تو طلاق تک نوبتیں آتی ہیں.